السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، آج کے اس پرفتن دور میں آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس سے عوام میں ایک بے چینی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت سے ایسے آزاد خیال لوگ جو ہر کام میں اپنی آزاد خیالی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ شریعت کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے وقت سر پر ٹوپی نہیں رکھتے ہیں اور لباس ایسا پہنتے ہیں جو بالکل ٹائٹ رہتا ہے، جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اور ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جن کی آستین کہنیوں کے اوپر چڑھی رہتی ہے، یعنی کہنی کھلی رہتی ہے۔ اور دوستو، جو لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ بلا جھجک ان کا جواب رہتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی، ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم فتویٰ میرے ہاتھ میں ہے کہ جو بریلی شریف سے رضوی دارالافتاء حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے، اور جس کے لکھنے والے ہیں، جس فتوے کا جواب دینے والے ہیں حضرت مفتی محمد اعظم قبلہ مدد ظلہ العالی بریلوی۔ رضوی دارالافتاء بریلی شریف میں 25 شعبان المعظم 1431 ہجری کو ایک استفتاء آیا۔ وہ استفتاء یہ ہے، میں پورا فتویٰ ہی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ اسے سنیں اور خود بھی فائدہ حاصل کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس فتوے کو پہنچائیں کہ تاکہ وہ بھی سن کر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلہ میں کہ امام سر پر ٹوپی پیشانی سے 1.5 انچ بال کھول کر لگاتے ہیں، اسی حالت میں نماز بھی پڑھاتے اور بازاروں میں گھومتے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے حضرت ہم نے علماء دین کو پیشانی کے اوپر کے بالوں کو ڈھکتے ہوئے ٹوپی لگاتے دیکھا ہے، تب وہ بڑے حقارت آمیز لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ بنا ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، کتاب دکھاؤں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی ایسی محتم بالشان چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سائل جواب کا منتظر ہیں۔ مستفتی حاجی مسعود احمد، محلہ سرائے خام، چندوسی۔ الجواب: اس طرح ٹوپی پہننا کہ سر کے اگلے حصے کے بال پیشانی سے 1.5 انچ یا اس سے کچھ کم و بیش کھلے رہیں جائز ہے، مگر اچھا نہیں کہ یہ صلحاء کی وضع کے خلاف فساق وغیر صلحاء کی وضع ہے۔ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں صفحہ 44 اور 45 پر فرماتے ہیں، کفار و فساق و فجار سے مشابہت بری ہے اور اہل صلاح و تقوی کی مشابہت اچھی ہے۔ پھر اس تشبہ کے بھی درجات ہیں اور انہی کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں۔ کفار و فساق سے تشبہ کا ادنیٰ مرتبہ کراہت ہے۔ اس عبارت سے خوب ظاہر ہے
کہ صلحاء کی وضع کے خلاف وضع بری وضع ہے، مکروہ ہے، اس سے ہر مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ امام صاحب کو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ اصل میں اپنے امام کو لوگ بزرگوں کی وضع میں ان کے طور طریقے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کو اس بات سے ناراض ہونے کے بجائے ایسی مکروہ وضع چھوڑ دینی چاہیے۔ بے ضرورت بازاروں میں پھرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ خصلت ہے، اس سے بھی احتراز چاہیے۔ علماء دین کے ٹوپی پہننے کے طریقے کا حوالہ دینے پر امام صاحب کا یہ کہنا کہ بنا ٹوپی بھی نماز ہو جاتی ہے، جاہلانہ بات ہے۔ نماز نہ ہونے کی بات تو ہو نہیں رہی، علماء و صلحاء کے وضع کے خلاف مکروہ اور اچھا نہ ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ جو کتاب دکھانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو بے ٹوپی ننگے سر تواضع و انکساری کی نیت سے نماز پڑھنے کی صورت ہے، اور یہ تو سر کے اگلے حصے کے بال تواضع و انکساری کی نیت سے کھلا رکھتے نہیں، یہ تو فساق کی وضع ہے، نہ کہ تواضع و انکساری کی صورت۔ اور عاجزی و انکساری کی نیت سے ننگے سر بھی وہاں نماز پڑھنا غیر مکروہ ہے جہاں مسلمانوں کی عادت کے خلاف نہ ہو۔ اور جس ملک جس شہر میں ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت و رواج نہیں، جیسے ہمارے دیار میں، تو وہاں خلاف عادت مسلمین عاجزی و انکساری کی نیت سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ کی تیسری جلد میں صفحہ 449 پر اس مسئلہ کو بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: الخروج عن عادت البلد مکروہ۔ نماز کوئی محتم بالشان چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے۔ یہ خیال کسی مسلمان کا ہو بہت بعید ہے، اور اگر فی الواقع کسی مسلمان کا یہ خیال بد ہو جائے تو اپنے اس کفری خیال سے اس پر توبہ اور بعد توبہ تجدید ایمان لازم ہے، اور بیوی رکھتا ہو تو بعد تجدید ایمان تجدید نکاح بھی کرے، واللہ تعالی عالم۔ کتبہ محمد اعظم غفر لہ، رضوی دارالافتاء، حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ، بریلی شریف، 25 شعبان المعظم 1431 ہجری۔